والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر بجماعة فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بجلاله، الحمد لله الذي بجلاله أحيا الأنام بمحمد. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. بشير نذير هاشمي مكرم، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. وصلى الله على نور كذو شد نورها بيدا، وصلى الله على نور كذو شد نورها پیدا. زمین در حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا. زمین نازا، فلک نازا، ملک نازا، بشر نازا، خدائے پاک نازاں اس کی عظمت ناز کرتی ہے. نوشت بر در جنت بخط سبز جلی، نوشت بر در جنت بخط سبز جلی. شفیع روز قیامت محمد عربی. سب مل کے عشق و محبت اور ارادہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جذبہ اظہار عشق کے ساتھ میرے آقا جناب رسول اللہ، سب مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ارسال کرے میرے ساتھ مل کے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. وہی موضوع جو مولانا عبدالوحید گفتگو فرما رہے تھے، ہم اسی موضوع کو کچھ 10 منٹ آگے لے چلیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون. مومن رستگار ہیں،
نجات یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ مومنوں کے لیے کامیابی کا کاٹ، کامیابی کا ٹوکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ میرے رب کون سے مومن ہیں جن کو تو نے کاٹ، ٹوکن کامیابی کا عطا فرمایا ہے؟ فرماتے سنو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح و رستگار و نجات یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام جب ایسی آیتوں کو پڑھتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سمجھتے تھے، میدان عمل میں دکھاتے بھی تھے۔ ہم سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں، عملی میدان میں کرتے نہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور ایک ایک حکم پر عمل کر کے دنیا کو پیغام پہنچا دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ایک جنگ میں، جنگ احد میں صحابی کو تیر لگ جاتا ہے، وہ احد کے چوٹیوں پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے حملے کرنے والا حملہ کرتے ہیں، تیر لگ جاتی ہے اس صحابی کو، لیکن وہ نماز میں ہے نا، وہ نماز ان کی نماز تھی۔ ہمارے اور آپ جیسے نہیں ہیں، ہم اپنے دکان کی پوری حساب کہاں پہ کرتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پوری دکان کی حساب کر لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی چیز گم ہو گھر میں نا، تو پھر ہم نے یوں کہہ دیا اللہ اکبر، سوچتے ہیں یار ہم نے تو پہلے بڑے تلاش کیے نہیں ملے، اب نماز میں اپنا کمپیوٹر چلاتے ہیں، ہاتھ نماز میں ہے، صف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا دماغ گھر کے صندوقوں کے کونے میں گھوم رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ ارے سجدہ بر کب توبہ بر لب دل پر ذوق گناہ، سجدہ بر کب توبہ بر لب دل پر ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما۔ ہماری عبادتیں وہ عبادت نہیں رہیں جو صحابہ کرام کے عبادتیں تھیں۔ تیر لگا، وہ موج میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ، ایک ساتھی سوئے ہوئے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تیر لگا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو تیر لگ رہا ہے، اور خون بھی بہہ رہا ہے، اور وہ کھڑے کھڑے اللہ کے دربار میں اس لذت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں لذت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، تیر اندر چھپا ہوا ہے، لیکن نماز کا عشق نے اس کو اس عالم میں پہنچا دیا ہے کہ اس کو نہ تیر لگنے کی خبر، نہ درد کی خبر، نہ خون بہنے کا خبر، وہ صرف ایک عاشق اپنے معشوق کی کلام قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اسی کے اندر وہ مست موج میں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ الذین هم فی صلاتهم، پڑھو پڑھو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔
دعا کرو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کے نمازیوں میں سے بنائے۔ بولو یا اللہ، یا اللہ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا یا اللہ عزت و شرف نصیب فرما دے۔ ٹھیک ہے مولانا، نماز ایسی عبادت ہے، نماز سے وفا کرو، نماز تجھ سے وفاداری کرتے۔ نماز کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ اگر تو نے نماز کے ساتھ بے وفائی کر دی تو تیری بیوی تیرے بے وفا بنے گی، تیرا بیٹا تیرا بے وفا بنے گا، تیرے فیکٹری کے ملازم تیرے بے وفا بنے گا، تیرا ہمسایہ تیرا بے وفا بنے گا، تیرا اپنا عزیز حبیب تیرا بے وفا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے جس خدا سے تجھے وفاداری کرنی ہے تم نے اس خدا سے وفاداری نہیں کی تو خلق خدا بھی تجھ سے وفاداری نہیں کرے گا۔ نماز سے وفا کرو۔ نماز ایسی عبادت ہے، کیا وفاداری! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے گا، من صلی الفجر بجماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کے بیمہ میں داخل ہے۔ فہو فی ذمۃ اللہ، وہ کس کے ذمہ داری پہ ہے؟ وہ کس کی کفالت میں ہے؟ اللہ کی کفالت اور ذمہ داری میں ہے۔ ہم تو رات 3 بجے سوتے ہیں اور صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، اور ناشتہ بھی بابو صاحب کا 12 بجے ناشتہ کا تازہ وہ سیرہ پوری کی چکر میں نکل جاتا ہے۔ وہ جماعت کی نماز، وہ ذکر، وہ دعا، وہ رونا، وہ شونا، اللہ کے گھر میں حاضری، جو رزق تقسیم ہوتا ہے صبح سویرے، صحت جو تقسیم ہوتی ہے صبح سویرے، اور یہ باد صبا پر آکسیجن والا ہوا جو چلتی ہے صبح سویرے، وہ ان سب سے محروم ہے، سب سے محروم۔ سنو نماز کی وفاداری دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضع ابن آدم فی القبر وانفض الناس من حوله، انسان جب مر جاتا ہے لوگ اس کو اٹھا کے قبرستان لے چلتے ہیں۔ جب ابن آدم کو، حضرت آدم کی اولاد کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَانْفَضَّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، لوگ اسے چھوڑ کے ہر ایک اپنا چادر کندھے میں ڈال کے اپنے گھر کے طرف راستہ لے کے چلتا ہے۔ کوئی رہتا ہے اس کے ساتھ؟ بولو مجھے، رہتا ہے؟ نہیں۔ بیٹا امی کو اکیلا چھوڑ کے گھر آتا ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اولاد والدین کو، کوئی کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ارے وہاں تو کسی کا ابا بھی نہیں جا سکے گا قبر میں۔ اس بیچارے میت کو اگر ایک دن گھر کے اندر رکھ دیا جائے، ایک دن، بیوی ناک چڑھا کے بولنے لگے گی جلدی کرو اس کو نکال دو، لے جاؤ، اب تو مر گئے ہیں کیا کریں گے، جلدی قبرستان پہنچا دو۔ بیوی یہ بلڈنگ جو بنائی ہے تم بیٹھی ہوئی اس میں، اسی نے تو بنایا ہے بیچارے نے۔ یہ پلنگ اور تخت
اور یہ نرم قالین، یہ جو گدے جو بیٹھے ہوئے اسی نے لائے ہیں، اس کو تھوڑا سا رہنے تو دو نا. کہتے نہیں 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 نہیں، بچوں کا دل پٹ جائے گا، بچے مر جائیں گے، ہم بھی برداشت، جلدی جلدی کرو، نکال دو نکال دو، جلدی کرو نکال دو. 2-3 گھنٹے اس کو گھر میں بھی رہنے نہیں دیتے. وانفض الناس من حوله، لوگ اس کے آس پاس سے چلے جاتے ہیں. وہ اکیلا گور میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں اکیلا اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اب سنو، سب سے پہلے اس سے ملنے 2 فرشتے آتے ہیں. فجاءه الملکان السائلان، وہ دونوں پوچھنے آتے ہیں، اس سے سوال کرنے آتے ہیں. جب وہ فرشتہ سر کے طرف بڑھنے لگتے ہیں کہ اس میت سے سوال کرے، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کسی مولوی کا قصہ نہیں. جب وہ فرشتے آتے ہیں سر کے طرف سے، اللہ اکبر، فرشتوں کی آنے سے پہلے میت کے سر پر نماز نے اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے، اور اس کے سرانے میں نماز بیٹھی ہوئی ہے. اس کے سرانے میں کون بیٹھی ہے؟ بولو مجھے زور سے بولو. نماز بیٹھی ہے، بیوی نہیں بیٹھی، بیٹا نہیں بیٹھا، تیرا رشتہ دار نہیں بیٹا، فیکٹری کے تمہارے نوکر چاکر نہیں بیٹھے. میت کے قبر میں اتارنے کے بعد سب سے پہلے نماز آ کے اس کے سرانے پہ ڈیرا ڈالتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. اور فرشتہ سوال کرنے آتے ہیں، نماز یوں اپنے آپ کو میت پر اس طرح گرا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. جس طرح والدہ امی اپنے بیٹے کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس پر کیا کر دیتی ہے؟ گرا دیتی ہے کہ پتھر بیٹے کو نہ لگے. حفظہ الصلاۃ، یوں اس کو بغل میں لے لیتی ہے نماز. فرشتے کہتے ہیں ذرا ہمیں تو مہلت دو نا، ہمیں تو بھی تو ہمارے بھی تو ذمہ داریاں ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں، سر کے طرف سے میں تمہیں آنے نہیں دوں گا، اس کا ذمہ میں نے لیا ہے. تمہیں پتہ ہے یہ کون سا نوجوان ہے جس کو دفنا گیا ہے؟ یہ وہ نوجوان ہے جو رات دن میں 5 وقت فرض نماز میں یہ اپنا ماتھا، اپنا پیشانی زمین پر رگڑ کے میرے اللہ کو یاد کرتا تھا. یہاں سے میں تمہیں آنے، بولو بولو بولو، میں تو انگریزی نہیں کر رہا ہوں نا، میں اردو بات کر رہا ہوں. میں یہاں سے تمہیں آنے نہیں دوں گا. کون کہہ رہے؟ نماز کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہے. کس کا دفاع کر رہا ہے؟ تو بی بی وفادار ہے یا نماز؟ تم بھی بولا کرو، بی بی وفادار ہے یا نماز زیادہ وفادار ہے؟ اچھا چلو، تم ویسے بھی بہشتی ہو، جاؤ. کہتے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. لو کننا نسمع او ناقلو، جی سمجھ رہے ہیں مولانا؟ یہاں سے میں تمہیں آنے نہیں دوں گا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اس لیے میں تمہیں یہاں سے آنے نہیں دوں گا. نماز کا وہ جملہ سنو، فرماتے ہیں فَكَثِيرًا مَا وَضَعَ جَبِينَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، فَكَثِيرًا مَا وَضَعَ جَبِينَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ. یہ ہمیشہ نفل پڑھتا تھا، یہ تہجد پڑھتا تھا، یہ سنت کا پابند تھا، یہ فرض کا پابند تھا. یہ ہمیشہ اپنے قیمتی جبین کو، اپنے ناسے اور پیشانی کو زمین پر رگڑ کر اپنے خالق اور مولا کی تسبیح پڑھتا. سجدہ کرنے والا، میں یہاں سے تجھے نہیں جانے دوں گا. نماز سے بڑھ کر اور کوئی وفادار ہو سکتی ہے؟ بولو مجھے. نہیں ہو سکتی. اللہ
یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں فرشتے، نماز نے ان کو جانے نہیں دی۔ اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، زکوٰۃ دائیں جانب ڈھیرا ڈال دے گا۔ سرانے پہ کون تھی؟ نماز۔ دائیں جانب کون ہے؟ وَالزَّكَاةُ يَمِينَهُ وَالصَّوْمُ شِمَالَهُ، اور رمضان کا روزہ نفلی جتنے روزے رکھے ہیں وہ شمال کے جانب وہ ڈھیرے ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں، سنگر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے وَالْفِعْلُ الْخَيْرَاتِ عِنْدَ قَدَمِهِ، اور دوسرے جتنے بھی اس نے نیکیاں مختلف کی ہیں وہ نیکیاں سب قدم کے پاس ڈیرے ڈالے ہوئے وہاں سنگر لیا ہوا بیٹھے ہیں۔ اور اب رہا قرآن اللہ کا، میرے آقا نے فرمایا وَالْقُرْآنُ يَطُوفُ حَوْلَهُ كَمَا يَطُوفُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيُّ فِي السَّمَاءِ، قرآن مجید تو اس میت کے قبر میں چاروں طرف چکر لگاتا رہتا ہے۔ بولو وَالْقُرْآنُ يَطُوفُ حَوْلَهُ كَكَوَاكِبِ الدُّرِّيِّ فِي السَّمَاءِ، ستارہ آسمان میں کس طرح گھومتے رہتے ہیں، یہ قرآن میت کے بدن کے چاروں طرف یہ حصار ہے، گاٹ ہے، چوکیدار ہے، یہ بچانے والا ہے۔ کہتے ہیں میں تو کہیں سے تم لوگوں کو آنے نہیں دوں گا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی غلامی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنا نصیب فرما دے، سکھانا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں آدھی رات میں نیند سے کڑا کر کے قرآن ہمارے گود میں ڈال کے یا اللہ قرآن پڑھنے کی یہ شرف و عزت ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں قرآن چاروں طرف تیری حفاظت کرے، چوکیداری کرے، تو قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ جب دائیں جانب سے آنے لگ جاتا ہے نا، اب زکوٰۃ کیا کہتا ہے؟ لا تقلقہ من الیمین، میرے اس مہمان کو دائیں جانب سے تنگ نہ کرو۔ منکر نکیر سے زکوٰۃ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صورت عطا فرماتا ہے، ہر عمل کو ایک صورت ہو جاتی۔ لا تقلقہ عن الیمین من الیمین، کیوں؟ کہتے ہیں فَكَثِيرًا مَا تَصَدَّقَ مَالَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مال جو اللہ نے اس کو دیا تھا یہ اپنے مال کو رات دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لٹاتا رہتا تھا۔ یہ یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا، یہ بیواؤں کے سر پہ چادر رکھتا تھا، یہ مسکین طلبہ کو کھانا کھلاتا تھا، یہ مسجد کے تعمیر میں پیسہ خرچ کرتا تھا، یہ غریبوں کی علاج و معالجہ کراتا تھا، یہ قرض داروں کی قرض میں ان کی مدد کرتا تھا۔ میں مال ہوں اس کا، میں اس طرف سے تمہیں بڑھنے نہیں دوں گا۔ بولو زور سے، بولو زور سے، بولو۔ اب روزہ کیا کہتا ہے؟ روزہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ مِنَ الشِّمَالِ، روزہ کہتا ہے الصِّيَامُ يَقُومُ شَفِيعًا، روزہ اس میت کی شفاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ بڑا افسر ہے نا روزہ۔ روزہ اللہ کا خاص ایک عبادت ہے نا۔ الصوم لی، میرے رب نے کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا مقام بڑا ہے، یہ سفارش کرے گا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تقوم شفیعا للمیت، میت کے لیے شفاعت کرے گا۔ یا اللہ نماز کی وفادار ہمیں بنا دے، بولو آمین۔ اور نماز کو ہمارے ساتھ قبر میں وفادار بنا دے۔ یا اللہ جن جن کو تو نے مال دیا ہے ان کی مالوں کو دین میں خرچ فرما دے۔ یا اللہ ہم روزہ رکھیں
قبر میں ہماری روزہ ہمارے لیے شفاعت فرما دے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید وہ تو چاروں طرف گھوم رہا ہے، یطوف حول المیت ککواکب الدری فی السماء۔ اللہ اللہ دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے سب کچھ بنتا ہے۔ جنت بنانا ہو یہ کام کرو جو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر ان کاموں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ عمل سے سب کچھ ہوگا۔ ایک اور جگہ میں شاعر نے کیا کہا، وہاں عمل کرنے قوت نورت بود، وہاں عمل گر بد بود مارت بود، وہاں عمل کرنے قوت نورت بود، وہاں عمل گر بد بود مارت بود۔ اگر عمل نیک ہے یہ قبر میں نور ہوگا، لیٹ ہوگا، روشنائی ہوگی۔ اگر عمل برا عمل ہے، بد عمل ہے، گندا عمل ہے تو وہ تو قبر میں ایک سانپ بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا۔ وہ اپنے سر کو میت کے سر پر رکھ کے اس کو اس نماز سے دوسرے نماز تک جو اس نے نہیں پڑھا چھوڑ دیا اس کو ڈستا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو بچا۔ او نوجوانوں، وعدہ کر لو، آج عہد کر لو کہ تم اپنا نماز نہیں چھوڑو گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو، یا اللہ ہمیں نماز کے ساتھ وفا نصیب فرما۔ بولو یا اللہ نماز کو ہمارے ساتھ وفاداری نصیب فرما۔ بہرحال دوستو، ٹائم کیا ہو گیا مولانا؟ ہاں بس کر دیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں سست ہو گئے نماز میں، وہ آتے نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی توفیق دے دے۔ گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو نماز پڑھنے میں سستیاں کرتی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آج جمعہ والی دن ہے، شاید کسی کی دعا لگ جائے اور یقیناً لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں بہنوں میں جو سستیاں کرتی ہیں نماز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میری اور آپ کی سب گناہوں کو معاف فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العزت جو بھی مشکلات جس کے پاس بھی ہیں اللہ ان مشکلات کو آسان فرما دے۔ اس محلہ میں نئے پرانے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ایسے ایسے مقتدی تھے جو جمعہ میں صف اول میں بیٹھا کرتے تھے، ابھی وہ قبروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کل کو میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اموات کی، ان میتوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ہم سب کی والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، سنت